السلام علیکم، میں حارث بن امین اپنے پولیٹیکل ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سال 2024 اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور سال 2025 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سال 2024 میں ایسے بہت لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا بہت کچھ کھویا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت کچھ پایا ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے اور ان کو اس بات سے، اس چیز سے موٹیویشن ملتی ہوگی کہ 2024 میں ہم نے اتنا اچیو کیا اور اب 2025 میں اس سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ 2024 میں اپنے پیاروں کو یا اپنی کوئی چیز یا اچیومنٹ کھونے والوں کو میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے بھی نا امید نہیں ہونا۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مٹی پاؤ۔ مٹی پانا از ناٹ دا سولیوشن۔ آپ نے جو کچھ غلط کیا، خدا نخواستہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی غلط فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو اس فیصلے کو آپ نے ہمیشہ سامنے رکھنا ہے اور آئندہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی فیصلہ لیں تو اس میں ان باتوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کی بات کریں تو 2024 میں اس نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، لیکن کھونے کے ساتھ اس نے بہت کچھ پایا ہے۔ یقیناً آپ لوگ حیران ہوں گے کہ پاکستان نے ایسا کیا پایا ہے۔ اس سال تو نہ ہم نے کوئی ایسی کوئی ICC کی ٹرافی جیتی ہے، نہ ہماری اکانومی بہتری کی طرف گئی ہے، نہ ہی کوئی ہم نے ورلڈ وائڈ کوئی اپنا نام روشن کیا ہے، نہ ہی گرین پاسپورٹ کا کہیں پر نام روشن ہوا ہے۔ آخر اچھی خبریں اس ملک کے لیے کیا ہیں؟ تو اچھی خبریں ہمارے پاس ہیں۔ ہمارا جب 2024 کا آغاز ہوا تھا تو سٹارٹ ہی میں، یعنی کہ دوسرے ماہ میں، فروری میں پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان ہو گیا تھا اور پاکستان میں لوگوں نے اپنی رائے کا حق استعمال کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ واحد ایسے الیکشنز تھے کہ جس میں پاکستان کی عوام نے اتنی ساری پابندیاں ہونے کے باوجود، پری پول ریگنگ، بے تحاشا پری پول ریگنگ کے باوجود انہوں نے اپنا حق استعمال کیا اور اس پارٹی کو ووٹ کیا جس کو وہ چاہتے تھے، اس پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنا فیصلے کا حق استعمال کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک پارٹی آئی تھی، لیکن ان سے جو ہے ان کا نشان نہیں چھینا گیا تھا، ان کو مختلف طریقے سے ان کی تضحیک نہیں کی گئی تھی، ان پر پابندیاں لگانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، ان کو جیلوں میں نہیں رکھا گیا تھا۔ ایک عام سا الیکشن ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ جو عوام نے کیا اس کی ایگزامپل تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لوگ تو نکلے، لوگوں نے اپنا ووٹ دے دیا، لیکن حکومت تو نہیں ملی عمران خان کو۔ عمران خان تو اب بھی جیل میں ہے۔ اس سے کئی سارے فائدے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان 1.5 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا وزیر اعظم جس نے جیل میں اس قدر جیل کاٹی ہو، اس قدر مشکلات کا سامنا کیا ہو، 200 سے زائد کیسز ان پر بنائے گئے جو کہ اب دنیا جانتی ہے کہ وہ تمام کے تمام ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے مترادف ہیں، اس کے قابل ہے کہ ان کو پھینکا جائے، اور وہ ان پر لگائے گئے۔ عدت کیس جیسے بیہودہ کیس کا بھی انہوں نے سامنا کیا۔ لیکن اس تمام تر سے ہوا کیا؟ عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف یہاں سے آسمان کو پہنچ گیا۔ جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ اسٹاک ایکسچینج آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، نیا ریکارڈ قائم ہو گیا، تو اس عمران خان نے جیل میں رہتے ہوئے تمام تر تکالیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے، ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے، نیچے نہ جھکنے کی وجہ سے، گھٹنے نہ ٹیکنے کی وجہ سے جو پاپولیرٹی حاصل کی ہے، اور خاص طور پہ اس دوران جب سے الیکشنز 2024 ہوئے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو انہوں نے ایک ان کا گراف میں بہتری آئی، اور جس قدر وہ اونچا گیا، جس قدر وہ جو ہے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور اب تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں عمران خان کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور ہیومن رائٹس کے لوگ بات کر رہے ہیں، امریکہ جیسی کنٹری کی کابینہ کے لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کو رہا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے جو کہ عمران خان کو میسر آئی ہے۔ اور وہ ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ وہ ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ آپ نے، اگر آپ کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو جائے، جتنی بھی زیادتیاں ہو جائیں، جتنے بھی آپ کو لگے کہ دنیا کی ساری آپ کے خلاف چل رہی ہے، لیکن آپ نے اپنا ایمان، اپنا یقین اپنے اللہ کے اوپر رکھنا ہے۔
اس سے ایک سبق تو یہ ہو گیا. دوسرا سبق یہ ہو گیا کہ آپ نے دنیا کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. آپ نے اگر کسی سے امید رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ 200 سے زائد آپ کے خلاف مقدمات بنے, آپ پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی, کئی طرح سے آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. کئی مرتبہ بتایا گیا کہ ان کو بالکل چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے, ان کو مینٹل ٹارچر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو سلو پوائزننگ کی بھی خبریں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اللہ جس کے ساتھ ہو تو اس کے لیے باقی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک اور اہم بات کہ آپ دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں 20 ہیں 25 ہیں, جو میں ان پرٹیکولر نیوز چینلز کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک طرف ہیں, وہ ایک سائڈ پر ہیں, ایک مدعا لے کر چل رہے ہیں, ایک لائن کو لے کر چل رہے ہیں. ان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور یقیناً ان کی مجبوری ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ صحافت نہیں کر رہے ہیں. لیکن ان سب کے مقابلے میں ایک مرد مجاہد ہے, عمران ریاض خان. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پاکستانیوں کے دلوں میں عمران ریاض خان کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو یہ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, جو یہ بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے, اس کی بات میں وزن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے آپ پر کرم نوازی ہوتی ہے, نہیں تو انسان کی کیا حیثیت ہے. اور عمران ریاض خان جب ان کو اغوا کیا گیا, گرفتار کیا گیا, اس کے بعد غائب کیا گیا, اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو وہ قابل ترس پوزیشن میں تھے. وہ بات نہیں کر سکتے تھے, نچوڑ کے بھیجا تھا انہوں نے ان کو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکوری دی, اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی اپنی امان میں رکھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت کی. اور الحمدللہ جس طریقے کے ساتھ لوگ ان کو پسند کرتے تھے, ان کے انداز بیاں کو, ان کے بات کرنے کو, جو ان کی پہچان تھی, وہ دوبارہ اپنی پوزیشن میں واپس آ گئے بہا لوگوں نے. اور اس وقت پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کے مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اکیلے عمران ریاض خان کا مقابلہ کر سکے. تمام ٹی وی چینل سے ایک طرف, عمران ریاض ایک طرف, اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بلکہ پاکستان کی آواز بنے ہوئے ہیں. اور پاکستانی ان کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. تو یہ کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اگر عمران ریاض خان بک جاتا, اگر عمران ریاض خان ڈر جاتا, اگر عمران ریاض خان گھٹنے ٹیک دیتا, تو میں سوال کرتا ہوں کہ آج جو ان کو ایک پاپولیرٹی ان کی بھی بڑی ہے, سوشل میڈیا کی سب سے بڑی اور شاندار آواز ان کی ہے, کیا یہ ہوتی؟ ہرگز نہ ہوتی. کوئی کہتا یہ بک گیا, کوئی کہتا ہاں یار بیچارے کی مجبوری تھی. سال 2025 کا آغاز جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے, مایوسی کے ساتھ نہیں کرنا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حالت نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو جو سسٹم ہے, جو پولیٹیکل نظام ہے, وہ انسٹیبل ہے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سال 2025 میں ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی, ہمارے ملک کا جو گراف ہے دنیا میں وہ بھی انشاءاللہ اوپر جائے گا, ہماری جو پولیٹیکل صورتحال ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گی, ہماری اکانومی انشاءاللہ بہتر ہوگی, ہمارے باقی کے تمام تر مسائل حل ہوں گے. جس طرح پارا چنار کا ایک بہت میجر ایشو ہے, بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, خیبر پختونخوا کے دیگر ایسے اضلاع ہیں جس میں بہت سارے مسائل ہیں. سندھ میں خاص طور پہ کچے کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں. پنجاب کے مختلف علاقوں میں کچے کے ڈاکوؤں نے لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. اس امید کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ یہ تمام تر مسائل ٹھیک ہوں گے اور ان کو ٹھیک کرنے میں ہم اپنا کردار نبھائیں گے اور ملک کے اندر میرٹ کو لانے کے لیے, فروغ دینے کے لیے بھی اپنا کام کریں گے. اور ہمارا جو کام ہے وہ کام ہم ایمانداری سے کریں. امید کرتے ہیں کہ 2025 میں بہت کچھ بہتر ہوگا اور ہم انشاءاللہ بہتر پاکستان کے ساتھ 2026 میں انٹر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے وقت تک میرا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.